بلوچ یکجہتی مارچ کو لیڈ کرنے والی ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ آخر کون ہیں؟ ماہرنگ بلوچ سن 2020 میں اس وقت سب کی توجہ کا مرکز بنی تھی جب صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں طلبہ کے آن لائن کلاسز کے خلاف ایک احتجاج کے دوران بولان میڈیکل کالج کے طلبہ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس احتجاج میں ماہرنگ بلوچ کو بھی پولیس نے گرفتار کیا تھا اور وہ پولیس وین میں بٹھائے جانے تک اپنے مطالبات کے حق میں آواز بلند کر رہی تھی۔ بعد از اسی روز انہیں رہا کر دیا گیا تھا اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے بیان جاری کیا تھا کہ حکومت نے کسی طالبہ علم کی گرفتاری کا حکم نہیں دیا تھا۔ ماہرنگ بلوچ کے مطابق ان کا آبائی ضلع کلات ہے، وہ 5 بہنیں اور 1 بھائی ہیں اور سب تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے والد عبدالغفار وابٹہ میں ملازمت کرنے کے علاوہ مزدور، قوم پرست اور بائیں بازو کی سیاست کرتے تھے۔ ماہرنگ کا دعویٰ ہے کہ سن 2006 میں وہ پہلی مرتبہ لاپتہ ہوئے، جس کے کچھ عرصے بعد وہ واپس آ گئے، پھر وہ 2009 میں لاپتہ ہوئے اور اس کے بعد 2011 میں ان کو ان کی لاش ملی۔ ماہرنگ بلوچ کے مطابق اس کے بعد ہم سب بہن بھائی والدہ کے ہمراہ کراچی چلے گئے، جہاں کئی سال تک خاموشی سے زیر تعلیم رہے۔ بلوچستان سے طویل عرصے بعد اس وقت میرا رابطہ بحال ہوا جب مجھے بولان میڈیکل کالج میں داخلہ ملا۔ بولان میڈیکل کالج کوئٹہ میں داخلے کے دوران میں نقاب کیا کرتی تھی اور خاموشی سے پڑھائی کر رہی تھی۔ خیال تھا کہ کسی بھی طرح پہلے اپنی پڑھائی مکمل کر لوں اور پھر اس کے بعد سیاست میں بھی فاعل کردار ادا کروں، مگر پتہ نہیں کیا ہوا 2016 میں میرے بھائی کو لاپتہ کر دیا گیا، جس پر میں نے اپنا نقاب اتارا اور احتجاج کرنے شروع کر دیے۔ ان کے مطابق اس کے بعد سے وہ طلبہ سیاست میں فاعل کردار ادا کر رہی ہیں۔ ماہرنگ بلوچ کا کہنا ہے کہ سن 2006 میں جب میرے والد لاپتہ ہوئے تو اس وقت میں 5ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ اس وقت بھی والد کو بازیاب کروانے کے لیے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے احتجاج میں شامل تھی۔ اس احتجاج میں میرے والد کے دوست ذاکر مجید بلوچ نے مجھ سے کہا کہ مجھے تقریر کرنی ہے۔ وہ میری پہلی تقریر تھی۔ میں جب تقریر کے لیے کھڑی ہوئی تو اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس موقع پر صرف یہی کہہ سکتی تھی کہ میرے والد کو چھوڑ دیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ذاکر مجید بلوچ نے تقریر کی، وہ بھی لاپتہ ہوئے اور اب بھی وہ لاپتہ ہیں۔ بلوچ یکجہتی مارچ ہے کیا اور ان کے مطالبات کیا ہیں؟ اسی سال نومبر میں تربت میں 22 سالہ بالاج بلوچ سمیت 4 نوجوانوں کو CTD بلوچستان نے لیجڈلی ایک پولیس مقابلے میں ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری طرف ان کی فیملیز کا یہ الزام ہے کہ وہ پہلے ہی زیر حراست تھے اور ان کا ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کا مطالبہ یہی ہے کہ بالاج بلوچ کے خلاف کاٹی جانے والی FIR اور ان کے اوپر لگے الزامات کو واپس لیا جائے اور خاندان سے معافی مانگی جائے۔ اس کے علاوہ دیگر مطالبات میں لاپتہ افراد کی بازیابی، ڈیتھ اسکواڈز کا خاتمہ اور جبری گمشدگی کو روکنا بھی شامل ہے۔